بنی اسرائیل آیت نمبر 82 اور انشاءاللہ اس سے آگے سماعت کریں گے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ہم قرآن پاک میں وہ چیزیں نازل فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن پاک کا ایک نام شفا بھی رکھا گیا ہے۔ شفا کس اعتبار سے؟ اور شفا کے لفظ پر بھی عام طور پہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے ہم سے کہتا ہے تو ہم صحیح تلفظ یا صحیح لفظ ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ شفا دے۔ شفا کا مطلب ہوتا ہے جہنم کا گڑھا، یعنی زبر کے ساتھ۔ بولنے والے کی نیت نہیں ہوتی، وہ تو یہی کہتا ہے صحت مندی درستی ملے، لیکن ہم کیونکہ غیر عربی لوگ ہیں تو تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک زبر کے ساتھ ایک زیر کے ساتھ۔ جو زبر ہے شفا، اس کا مطلب ہے گڑھا، اور جو اس لفظ کے نیچے زیر ہے اس کا مطلب ہے شفا، صحت مندی، درستگی، اصلاح۔ اب انسان دو طریقوں سے بیمار ہوتا ہے، ایک ہے روحانی بیمار اور ایک ہے جسمانی بیمار۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح کا بھی اور جسم کا بھی۔ اب روح اور باطنی کیفیات یہ ایک پورا علم ہے، اس کے اوپر ایک پورا یوں سمجھ جائیے کہ درسگاہوں کا سلسلہ، جسے ہم صوفیت حقیقت اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان اس میں بیمار ہوتا ہے، اور ایک ہے جسمانی بیمار۔ جو روحانی بیماری ہے وہ جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے۔ روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات کا انکار، جس کو ہم کفر اور شرک سے تعبیر کریں، دینی تعلیمات سے خالی ہونا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یعنی کافر ہیں، یہ اصلاً روحانی بیمار ہیں، اور ان کی اس بیماری کا علاج قرآن ہے۔ کئی کافر صرف قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کر ہی اپنی بیماری سے شفا پا جاتے ہیں، پا چکے ہیں اور آئندہ بھی پاتے رہیں گے۔ یہ قرآن کی تعلیمات کا اثر ہے، قرآن کی تلاوت کا اثر ہے۔ کئی ایسے واقعات جو آج اسلام میں ان کے بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان کے ایمان لانے کا سبب صرف قرآن کی تلاوت تھی۔ حضرت عمر فاروق آج مسلمانوں کے کتنے بڑے سربراہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لیکن ان کی تاریخی ایمانی کیفیت کو اگر دیکھیں تو اسلام لانے سے قبل مخالف تھے شدید اسلام کے، اہل اسلام کے، لیکن ان کی بہن مسلمان ہو گئی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، انہوں نے سنا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہی ہو؟ تو سیرت بتاتی ہے، سوانح بتاتی ہے کہ وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے انما الہکم الہ واحد،
تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت سن کر لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس تلاوت کے اثر سے جو بیماری تھی روحانی وہ دور ہو گئی۔ جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی روحانی بیماریاں ہیں۔ مثلا انسان کلمہ گو تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بسا اوقات گمراہی کی طرف جانے لگتا، وہ بدعملی کی طرف جانے لگتا ہے، تو اس کا سبب اس کی ذہن سازی کا نہ ہونا ہے، اسے تعلیمات قرآنی کا نہ ملنا ہے یا نہ سمجھنا ہے۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھے، تو اللہ اس کی اس روحانی بیماری کو دور کر دے گا۔ تو روحانی بیماری میں عقائد فاسدہ ہیں، روحانی بیماری میں اخلاقی بیماریوں کا علاج ہے قرآن پاک۔ اخلاقی بیماریاں، انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ بیمار ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ ظاہراً وہ صحت مند اور زیرک اور سمجھدار نظر آتا ہے کہ یار یہ بڑا نفع کما رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے لیے بیماری ڈھونڈ رہا ہے، وہ اپنے لیے ہلاکت کو ڈھونڈ رہا ہے۔ گویا اس کو سمجھنا ہو تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ گیس کمرے میں بھر گیا، اور وہ جیسے ہی چولہا جلایا گیا، ماچس جلائی گئی، لائٹر آن کیا گیا، ویسے ہی پورے گھر میں دھماکہ ہو گیا۔ کیوں جی؟ کیونکہ اندر جو زہریلی گیس یا ایسا مادہ بھر گیا جو کہ آگ کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث۔ اب ظاہری شکل میں اگر کوئی شخص اندر داخل ہوتا ہے تو اسے تو کچھ نظر نہیں آتا، وہ تو بلائنڈ ہے، بظاہر گھر بہت خوبصورت ہے، لیکن اندر اس کی موت کے اسباب بھرے ہوئے، اور اس کی موت یہاں پر لکھی ہے کہ جیسے ہی وہ آگ سلگائے۔ یہی کچھ صورتحال ہماری روحانی خرابیوں کی ہے۔ ہمارے اندر کینہ، بغض، بد اخلاقیاں، دھوکہ دہی، حرام خوری، یہ جو معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرہ کس کا چیز کا نام ہے؟ افراد کا نام۔ مسلمان معاشرے میں بھی یہ چیزیں بھر گئی ہیں، اور یہ بالکل ہماری ہلاکت کے لیے عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ کب ظاہر ہوں گی؟ جیسے چولہا آن ہوتا ہے تو ویسے ہی ہماری جب روح قبض کی جائے گی، جب یہ ظاہر ہو جائے گی، پھر پتہ چلے گا او ہو یہ اتنی خرابیاں اندر تھیں، اور پھر اس کا باعث کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی اور سزا، جیسے یہاں دنیا میں ہے ہلاکت۔ تو قرآن پڑھا جائے، قرآن کے مفاہیم پر غور کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے قرآن میں شفا نازل فرمائی، ہم نے قرآن میں شفا نازل فرمائی، وہ جگہ جگہ ہماری اصلاح فرما رہا۔ تو قرآن پاک کو ضرور پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بارہا یہ عرض کرتے ہیں بزرگ، ہم بھی عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ایک رکوع ہی پڑھیں۔ آج کل ہمارے معاشرے سے قرآن کے پڑھنے کا رواج ختم ہو رہا ہے، موبائل نے سارا وقت لے لیا۔ تو جو ہاتھ میں موبائل ہے اسی میں ہی پڑھ لیں، وضو ہے نہ ہے اس کے اندر بھی علماء نے رخصت دے دی ہے، اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اسی میں تفسیر ڈاؤن لوڈ کر لیں، کم از کم ایک رکوع پڑھ کے ایک آیت کی تفسیر، ایک رکوع کی تفسیر بھی مطالعہ کر لیں، کیونکہ الگ سے تو لیا نہیں جا رہا، تو وہی صحیح جو آپ کے ہاتھ میں اسی میں ہی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے سبب سے ہی کچھ خیر کی توفیق عطا فرماتے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ موبائل میں اگر قرآن پاک یا تفسیر ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے تو اسی اسکرین پر کبھی گانے سن رہے ہیں، کبھی ڈرامے سن رہے ہیں، اور کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو اب کیا حکم ہے؟ تو جواب تو یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ ہم یہ سارے کام عام وقتوں میں کریں بنسبت اس کے کہ یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو۔ لیکن اگر بالفرض ہو گیا تو اسکرین کسی چیز کا نام نہیں، اسکرین ایک یوں سمجھ جائیے کہ چلتا ہوا لہروں کا اسکرین کا معاملہ، ایک لہر گئی دوسری آ گئی، کوئی چیز ادھر ثبت نہیں ہو رہی، جم نہیں رہی۔
تو بہتر تو یہی ہے کہ دو چیزوں سے بچ کر ایک ہی طرف رہا جائے، یعنی نیکی کی طرف رہا جائے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اسباب تو چھٹ نہیں رہے، تو ہم نیکیوں کو کیوں چھوڑیں؟ تو اسی میں آپ نعت بھی تو سن رہے ہوتے ہیں، اسی میں تو آپ جائز کام بھی سن رہے ہوتے ہیں، اسی میں کوئی نہ کوئی تلاوت بھی، بسا اوقات ویڈیو بھی آ جاتی ہے، آپ وہ بھی سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہتا۔ تو اسی طرح کم از کم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن پڑھ لیں، تلاوت کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ قرآن پاک مصحف شریف اپنے ہاتھ میں لے کر، کہ اس کی برکت الگ ہے، اس کا اخلاص الگ ہے، اس کی نورانیت الگ ہے، اس کا لطف روحانی بالکل الگ ہے، لیکن نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، چھوڑ دینا صحیح نہیں۔ تو فرمایا قرآن شفا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا روحانی مسائل۔ اب دوسرے آ جائیے، روحانی مسائل سے مراد ہوتا ہے آسیب، جنات، ٹونا، جادو، اس طرح کے اثرات۔ قرآن پاک اس کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ بھی ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک شفا۔ جو شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہو اور فجر میں اور مغرب میں جیسے ہی نماز ختم کر لے آیت الکرسی پڑھ لے، ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک درجہ باقی ہے۔ علماء نے اس درجے کی تشریح کی ہے، وہ ہے موت، کہ جیسے ہی وہ موت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اس آیت الکرسی کی برکت سے۔ اور ایک تفسیر کے اندر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص صبح اور مغرب میں، صبح شام نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو جنات کے شر سے اللہ اسے محفوظ فرمائے گا۔ صبح پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ مردوں میں جنات کے مسائل نہیں ہیں۔ ایک تو وہ پاک رہتے ہیں اور عام طور پہ نمازوں کا اللہ تعالیٰ اہتمام کی توفیق دیتا ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں زیادہ تر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان حالات میں اس بیماری سے دوچار ہوتی ہیں جب وہ ناپاک ہوتی ہیں، جب ان کے ایام ہوتے ہیں، تو شیطان کا جو شر ہے ان دنوں میں ان پر اٹیک کرتا ہے، اور پھر وہ تسلسل سے ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اس کی حقیقت کو بیان کیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور سود کھانے سے نہیں بچتے، حرام کھانے سے نہیں بچتے، تو کل قیامت میں جب اٹھیں گے تو یتخبطہم الشیطان من المس، شیطان انہیں جس طرح مخبوط الحواس دنیا میں کر دیتا ہے، پاگل پن دنیا کی کیفیت میں کر دیتا ہے۔ کسی پہ جن چڑھا ہو، جن کی کیفیت ہو، تو وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی اول فول بک رہا ہے، کبھی کلٹیاں کھا رہا ہے، تو وہ اپنے ہوش کو کھو بیٹھتا ہے، مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، مجنون ٹائپ کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو سود خور ہوں گے کل قیامت میں اس کیفیت میں اٹھیں گے کہ ان کی عقلی صلاحیت ختم اور مان پڑ چکی ہوگی، پاگل پن کسی کیفیت ان کی ہوگی۔ تو بظاہر آج تو دیکھیے کہ لوگ بڑے اچھے انداز میں، بڑے ٹپ ٹاپ انداز میں حرام کھانے والے اسٹائلش زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، کل جب تم اٹھو گے تو اس کا اثر وہاں نظر آئے گا۔ تو دنیا ہے، عارضی ہے۔ اس جمعے میں بھی یہی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مسلمان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں فرمایا دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اس کی ایک حد بندی ہے، اس سے زیادہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی اس حد بندی میں رہتے ہوئے، اس قید خانے میں رہتے ہوئے ہر قسم کی آسائش بھر لے، اس کے باوجود وہ بہرحال ایک آزاد پنچھی نہیں ہے، وہ حدود میں ہی رہے گا۔ اگر وہ مومن ہے تو گویا اس کے لیے یہ دنیا مقید ہے، اس کی ایک حد بندی ہے، آپ یہاں تک جا سکتے ہو، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، اس کے آگے نہیں۔ تمہیں منع ہے، خالق کی طرف سے منع ہے، رسول کی طرف سے منع ہے۔ اس دائرے میں رہتے ہوئے، حلال کے دائرے اور جواز کی دائرے میں رہتے ہوئے جو تم کر سکتے ہو سہولت کے ساتھ وہ اپنے لیے پیدا کر سکتے ہو، بنا سکتے ہو، پہن سکتے ہو، سواری استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس دائرے سے باہر نکلے کر تو لوگے، لیکن کل اس کی سزا بڑی سخت ہوگی۔
شفا۔ قرآن پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ پر رات کو سوتے ہوئے چاروں کل پڑھ کر دم کر کے سویا کرتے تھے۔ تو جو بچے، خواتین، گھر والے ڈر جاتے سوتے ہوئے، انہیں اچانک سے گھبراہٹ کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ چاروں کل پڑھنے کی عادت ڈالیں، سونے سے قبل چاروں کل تلاوت ضرور کریں، اپنے آپ پر بھی دم کر لیں اور اپنے گھر والوں پر بھی۔ اچھا، جن کو جنات وغیرہ کے مسائل ہوں، انہیں کوئی اجنبی دم نہ کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کو چھوڑ کر آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیمار شخص ہے اور ایک غیر ڈاکٹر اسے دوائیاں دینا شروع کر دے، تو اس مریض کو صحت کم اور نقصان زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کا طریقہ اور اس کی تعداد ہوتی ہے، اس کے مطابق سامنے والے پر دم یا اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جو ماہر ہوں، جو ایکسپرٹ ہوں، جو روحانی معالج ہوں، وہی یہ کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہر ایک پر دم نہیں کرنا چاہیے، ہاں برکت کے لیے اپنے پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر دم کرنے کی اجازت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا امام حسن اور حسین دونوں پر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم فرمایا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں بہت بیمار ہو گئے تھے اور اسی مرض میں آپ کا وصال شریف ہوا، تو آپ مسلسل اس کیفیت میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر کے ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر رہے تھے۔ پھر ایک موقع آیا کہ جسم بہت نقاہت والا ہو گیا، ہاتھ اٹھ نہیں رہے، تو سیدہ بی بی عائشہ کو کہا کہ تم مجھ پر دم کرو۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں پڑھتی تھی لیکن اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی، حضور کے ہاتھ پر ہی دم کر دیتی تھی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر ہی جسم پہ پھیر دیتی تھی تاکہ آپ کے ہاتھ کی جو برکت ہے وہ آپ کے جسم مبارک پر پہنچے۔ میں نہیں کرتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کا لیول ہے، ہر ایک کا درجہ ہے، لیکن اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، تو فرمایا سورہ یاسین شریف یہ وہ صورت ہے جو قرآن کا دل اور قلب مقرر ہوئی ہے۔ فرمایا اس میں شفا ہے، تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو فجر کے بعد روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس کی جو حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ اس کا اہتمام، حتیٰ کہ فرمایا اگر کسی ایسے شخص جس کے اوپر حالت نزا طاری ہے اور اس کی روح نہیں نکل رہی، عام طور پہ جیسے کوما کی کیفیت ہو جاتی ہے اور وہ اذیت میں ہے، پریشانی میں، کبھی ہاتھ ادھر کھینچ رہا ہے ادھر کھینچ رہا ہے، گھر والے بھی اذیت میں، اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، دو باتیں ہوں گی۔ اگر اس کے مقدر میں شفا ہے تو وہ لوٹ آئے گا، اور اگر مقدر میں شفا نہیں اور وہ خود بھی تکلیف میں ہے تو اللہ اس یاسین شریف کی برکت سے اس کے آئندہ کی منزلیں آسان کر کے اس کی روح کے سلسلے کو آسان فرما دے گا۔ قرآن پاک شفا ہے، جس طرح اس کا دم کرنا جائز ہے، اسی طرح اس کی آیتیں یا کوئی الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کو لکھ کر پانی میں گھول کر بھی پلایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بیمار آتا تھا تو اس سے تعویذ اس طرح لکھ کر دیتے تھے اور فرماتے تھے اس کو پانی میں ڈال دو، تو جب پانی میں وہ گھل جاتا تھا، وہ پانی وہ مریض پی لیتا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دینا۔ تو تعویذ لکھنا بھی جائز ہے، جبکہ وہ قرآن یا قرآن و سنت احادیث طیبہ کی دعاؤں سے ہو۔ بعض اوقات تعویذات والے وہ ہوتے ہیں جو ایسے ہیں جو جادو کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں، یعنی کالے عمل والے ہیں، ان کا تعویذ درست نہیں، نہ لینا، نہ ان کا دینا، نہ مسلمان کو ان کے پاس جانا چاہیے۔
یہ لوگ کفریہ کام کرتے ہیں اور کافر کفریہ کلمات کا تعویذ لکھ کے دیتا ہے، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ورنہ حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے ایسا کیا اس نے گویا خود شرک کیا، کفر کیا۔ مر جانا بہتر ہے، لیکن کفر کو اختیار نہیں کرنا ہے کہ بہرحال زندگی جتنی لکھی ہے، آزمائی جتنی لکھی ہے وہ آنی ہیں، وہ آنی ہیں۔ لیکن مریض کا علاج کروانا جائز ہے۔ اگر بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو روحانی بیمار ہو تو کسی معالج کے پاس جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا، بعد کے لوگوں میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک کا ایک ٹکڑا تھا، جسے بہت سارے نمازی بھائیوں کے پاس تبرک کے طور پہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کا ٹکڑا میں نے دیکھا ہے، ہوتا ہے، بعض لوگوں کو مل جاتا ہے، تو یہ برکت کا ہے کہ اللہ کے گھر کے اوپر جڑا ہوا ٹکڑا ہے۔ تو حضور کے جبے مبارک کا ٹکڑا، اور بعض میں کہ پورا جبہ تھا بی بی ام سلمہ کے پاس، تو کوئی بھی بیمار آتا تھا تو سیدہ ام سلمہ حضور کا جبہ پانی میں ڈال کر ہلاتی تھی، نچوڑ دیتی اور اس کو سکھا لیتی، وہ پانی مریض کو دے دیتی تھی، اس پانی میں بھی اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار آئے، ان کے جسم پہ آبلے یا اس طرح کی کیفیت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ پاک کی ریت تھی، ریت، اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور اس کو ایک مرہم ٹائپ کا بنا کر اس مریض کو لگایا۔ اللہ نے اس کی برکت سے بھی اس مریض کو شفا عطا فرمائی۔ تو اللہ نے ان چیزوں میں جو رکھی ہوئی ہیں شفا، تو ایک سب سے بڑی چیز جو شفا ہے وہ ہے قرآن پاک، جہاں وہ ہمارے نظریات، ہمارے اخلاقیات میں شفا کا باعث ہے، ہمارے عام بیماریوں میں بھی شفا کا باعث ہے۔ سورہ رحمان شریف کی تلاوت کا سننا یہ بھی شفا کا باعث ہے۔ گھروں میں برکت نہ ہونا، اس کے اندر مشہور ہے کہ آپ سورہ کوثر کا اہتمام کیجیے۔ کوئی اناج لے کر آ رہے ہیں اپنے برتن میں ڈالتے ہوئے، کوئی سامان لا رہے ہیں، اپنی جاب کی سیلری لا رہے ہیں، اس کو رکھتے ہوئے جیب میں سے پیسے یا رکھے ہوئے میں سے استعمال کرنے کے لیے، اللہ اس میں برکت دے دے، میرے معاملات آسان ہو جائیں، کسی سے قرض نہ لینا پڑے، ہاری بیماری سے محفوظ رہوں، سورہ کوثر پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ جب فیول ڈلائیے سورہ کوثر پڑھ لیجیے، اللہ برکت دے گا۔ اللہ کے کلام میں برکت ہے۔ آج کے حالات میں سب سے بڑا مسئلہ ہے بے برکتی، تو ہم اس بے برکتی کا حل دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں یا دھوکے میں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے ساری رحمتیں اور شفا اور برکتیں قرآن میں رکھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے جو قرآن میں نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ میں نے آپ کو بہت ساری باتیں سنائیں، اور فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ظالموں کا خسارہ بڑھاتا ہے۔ ظالموں کا خسارہ، ظالم اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر، اس کی باتوں کو سن کر، اس کے مفاہیم کو سن کر کبھی تو حق پر آ جاتے ہیں، اور نہیں تو جو ظالم ہوتے ہیں ان کا یہ ظلم اور بڑھتا ہے تو وہ اپنی بد اخلاقی میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی حالیہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس کے اپنے علاقے کے لوگ بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور کل قیامت میں تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہی ناراضگی ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ فرمایا، دو آیتیں ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے، کونا اختیار کر لیتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کی گرفت کرتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے۔
پھر وہ مایوسی کی باتیں کرتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ اس کی برکت سے تمہیں اور مزید ملتا رہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اے حبیب کہہ دیجئے ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق عمل کر رہا ہے. اگر اس کا مزاج اچھا ہوگا تو وہ تھوڑا ملے یا زیادہ وہ شکر ادا کرے گا. اگر اس کا مزاج، اخلاق، تربیت صحیح نہیں تو اس کو جتنا بھی دے دیا جائے وہ ناشکری ہی کرے گا. اچھے لوگ ہیں تو وہ دوسروں کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اپنا تو کرتے ہی کرتے ہیں. جو بد اخلاق ہیں تو وہ مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسلمان خود اپنے مذہب کے خلاف باتیں بنائیں گے. ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق عمل کر رہا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، سن لو اے مسلمانوں، تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راہ کو اختیار کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.